بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک نام سب کی زبان پر بہت عام ہے، ارطغرل غازی۔ سوشل میڈیا ہو، یوٹیوب ہو، ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، ہر پلیٹ فارم پر ارطغرل غازی ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک 13ویں صدی کا کردار ہے۔ یہ آج کل پی ٹی وی پر ارطغرل کے نام سے چل رہا ہے۔ خاص طور پر اس ڈرامے کو براڈ کاسٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے۔ اگر تھوڑی ہسٹری کو اسٹڈی کیا جائے تو یہ ڈاٹس ایک مخصوص اشارہ دے رہے ہیں۔ ارطغرل کی کہانی اسی مخصوص اشارے کو واضح کر رہی ہے، جس میں مسلمانوں کا بول بالا ہو۔ اب میں اس کہانی پر کچھ نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 13ویں صدی میں منگول قوم کے بادشاہ چنگیز خان کی حکمرانی میں منگول حملے کر رہے تھے یورپین ممالک پر اور مسلمانوں پر۔ انہوں نے بہت زیادہ ممالک فتح کیے، لوٹ مار مچائی اور بہت ظلم کیا۔ اس وقت منگولوں نے خوارزم کے علاقے تک اپنی فتوحات کو منوایا، جو سینٹرل ایشیا کا جنوبی ایریا ہے۔ خوارزم کی سب سے بڑی سلطنت کو بھی منگولیوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ خوارزم کے اس علاقے میں سے ایک قبیلہ خوارزم کو چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اس وقت سید سلیمان شاہ کی قیادت میں تھا۔ سید سلیمان شاہ 4 بیٹوں کا باپ تھا، جس میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور یہ ڈرامہ اسی پر بنا ہوا ہے۔ کائی قبیلے میں اس وقت 300 خاندان تھے۔ ہجرت کے دوران دریائے فرات کو عبور کرتے وقت کائی قبیلے کا سردار سلیمان شاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ سردار سید سلیمان کی ہلاکت کے بعد کائی قبیلے نے ارطغرل کو اپنا نیا سردار چن لیا۔ اس کے بعد یہ اپنے چھوٹے بھائی اور قبیلے کو لے کر ترکی کی جانب سفر کرتا رہا۔ اس وقت ترکی میں ترک حکمران رہتے تھے۔ راستے میں انکارا کے قریب 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ایک فوج صلیبیوں کی تھی اور دوسری علاؤالدین کی۔ مختلف کتابوں میں کہا جاتا ہے اس وقت ارطغرل کے پاس 440 فوجی تھے، اور کائی قبیلے کو صلیبیوں پر پہلے سے ہی بہت غصہ تھا۔ اس لیے ارطغرل نے 440 فوجیوں کے ساتھ علاؤالدین سے مل کر صلیبیوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ارطغرل اور اس کی فوجی بھاگے نہیں، ڈرے نہیں، اور بہت زوردار حملہ کر دیا۔ ارطغرل کی قیادت میں علاؤالدین ہاری ہوئی جنگ جیت گیا، اور وہاں سے سارے صلیبیوں کو بھاگنا پڑا۔ سلطان علاؤالدین کو ارطغرل کا یہ انداز بہت پسند آیا، اور اس نے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ انکارا لے گیا۔ ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ایک پہاڑی علاقہ دے دیا جہاں وہ اپنے رہنے سہنے کا انتظام کر لیں۔ ارطغرل اس علاقے کا سردار بن گیا۔ علاؤالدین اور ارطغرل کے درمیان ایک معاہدہ سائن ہوا کہ جو بھی دشمن آئے گا ارطغرل اور اس کی فوج علاؤالدین کی مدد کرے گی۔ ارطغرل نے وہاں اپنے قدم جما لیے۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں ارطغرل نے ایک چاند اور ایک درخت دیکھا جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ سے ڈسکس کیا، جس سے ارطغرل کو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑی حکمرانی کرنے والا ہے، اور اس کی اولاد بھی حکمرانی کرے گی۔ اس کا پورا خاندان دین اسلام کے لیے کام کرے گا۔ اس کے بزرگ نے ارطغرل سے کہا کہ تم لوگ چن لیے گئے ہو۔ اس خواب میں اس نے 4 پہاڑ اور 4 دریا بھی دیکھے تھے، اور یہ 4 دریا اس کی سلطنت میں سے گزرتے تھے۔ نمبر 1 دریائے دجلہ، نمبر 2 دریائے فرات، نمبر 3 دریائے نیل، نمبر 4 دریائے دین پف۔ 4 پہاڑ جو اس نے خواب میں دیکھے تھے: نمبر 1 کوہ طور، نمبر 2 کوہ کاف، نمبر 3 کوہ اطلس، نمبر 4 کوہ بلکاٹ۔ یہ پہاڑ اس کی سلطنت میں تھے۔ 625 سال تک یہ خاندان نے حکومت کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی وفات سے پہلے یہ بہت طاقتور انسان بن گیا تھا۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان، اس نے ارطغرل کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لی۔ وہ بھی اپنے باپ ارطغرل کی طرح بہت سچا مسلمان تھا۔ اس وقت عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے اتنی جنگیں کی، اتنے زیادہ علاقے فتح کیے
کہ 3 برِ اعظموں تک خلافت عثمانیہ کی حکومت پھیل گئی۔ پہلے ارطغرل نے بہت جنگیں جیتیں جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بیٹے عثمان نے اس کی جگہ بہت جنگیں جیتیں۔ انہوں نے تقریباً 625 سال تک حکومت کر کے خلافت عثمانیہ کو زندہ رکھا، لیکن 625 سال کے بعد ان لوگوں میں غدار پیدا ہونے شروع ہو گئے اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ ان کے پاس حجاز مقدس بھی تھا۔ حجاز مقدس میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی میزبانی شامل تھی۔ تقریباً آج دنیا میں 40 ایسے ممالک ہیں اور 3 برِ اعظم موجود ہیں جن میں خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا۔ اس لحاظ سے یہ لوگ طاقتور لوگ تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ لوگ اتنے کمزور پڑ گئے کہ اس دور کے خلافت عثمانیہ کے سلطان وحید الدین کو جلا وطن ہونا پڑ گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اس میں کچھ ممالک برطانیہ کے ساتھ مل گئے تھے اور کچھ ممالک اس وقت بھی ترکیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ ترک اس وقت اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ اس جنگ میں پہلے تو ان کو فتح ملتی رہیں، لیکن مالی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ جنگ نہ جیت پائے۔ آہستہ آہستہ بہت ساری سلطنتیں آزاد ہو گئیں۔ خلافت ختم ہونے کے بعد 40 ممالک نکل آئے جو ڈائریکٹلی خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے، جس میں سے سعودی عرب، عراق، شام، مصر بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ممالک خلافت عثمانیہ میں سے نکل آئے۔ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا، وہاں سعودی آ گئے اور سعود خاندان کی حکومت آ گئی، پھر وہ سعودی عربیہ بن گیا۔ تو اس کے بعد جب خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی تزئین و آرائش میں کوئی بھی تبدیلی کی جاتی ہے تو سعودی اور ترکی کے معاہدے کے تحت اس تزئین و آرائش میں استعمال کیا ہوا ایک پتھر ترکی نے اپنے پاس واپس منگوایا اور اس پتھروں کو ایک ترکی کے شہر استنبول میں میوزیم میں رکھا جاتا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والے ترک یہ یاد رکھ سکیں کہ کبھی حجاز مقدس میں حج اور عمرہ پر آنے والے لوگوں کی میزبانی ترکوں کے پاس تھی، اور ترک آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی انہیں دوبارہ مل جائے۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ خیر، جب یہ معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، تو جرمنی نے جنگ بندی کی درخواست کر دی، تو آخری معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے علاقے لوزان میں طے پایا۔ اس معاہدے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ بنیادی طور پر اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا پریشان ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، خلافت کے سارے جانشینوں کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا۔ خلافت کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے جو 3 برِ اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ترکی کو ایک علیحدہ سے ریاست بنا دیا گیا، اور یہ بھی طے پایا کہ ترکی میں اسلامی قوانین نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ کے لیے خلافت پر پابندی لگ گئی۔ ایک اور سب سے بڑی پابندی ترکی پر لگ گئی کہ وہ اپنے ملک سے معدنیات نہیں نکال سکتے۔ باسفورس ترکی کی ایک بندرگاہ ہے۔ باسفورس 2 سمندروں کو ملاتی ہے۔ اس کا پانی انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی بحری جہاز گزریں گے ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، کوئی ٹیکس نہیں لے گا۔ باسفورس تجارت کی دنیا میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک عالمی سطح کا معاہدہ تھا جس کی مدت 100 سال تھی، یعنی 100 سال تک ترکی اس معاہدے کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ جولائی 1923 میں ہوا تھا، جو جولائی 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے ترکی اس معاہدے سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے، پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا رہوں۔ اس کہانی میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔